ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سب کا پاکستان اور بڑی ہی دلچسپ خوبصورت شگفتہ گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب. ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب, آپ وقفے سے قبل قائد اعظم کا کوئی بہت دلچسپ قصہ سنانے لگے تھے, تو ہم نے کہا تھا وقفے کے بعد ہم ہمتن گوش ہوں گے. جی تو سر وہ ایک قائد اعظم ایک اسٹوڈنٹس کے ایڈریس کرنے گئے, تو ایک ہندو اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ مسلمان اسٹوڈنٹ ہے اور میں ہندو ہوں, مجھ میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے, نہ نسل میں, نہ کوئی شکل میں, نہ کوئی مزاج میں, نہ, اور آپ کیوں پاکستان علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں جوکس کریک نہیں کیے, لوگوں بات ایسی کی کہ لوگوں نے حیران ہوئے. تو وہ کچھ دیر کے لیے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گئے, چیئر پہ بیٹھ گئے اور پانی منگوا لیا. تو اسٹوڈنٹس کچھ ہنسنے لگے اور کچھ کہہ کے لگانے لگے. قائد اعظم نے پانی آرام سے آدھا گلاس پیا, رکھا, اور جو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ مسلمان بیٹھا تھا اس کو بلایا کہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. اس کو جو ہندو تھا اس کو بھی بلایا. ہندو کو کہا کہ یہ پانی میرا پی لو. اس نے کہا میں آپ کا کیوں جھوٹا پانی پیوں, میں تو نہیں پیوں گا. دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہا جو مسلمان تھا, کہتے تم پیو. اس نے پانی پی لیا. کہتے یہی فرق ہے, ہم مسلمانوں میں ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پینے میں کوئی مطلب مضحکہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگ یہ نہیں کرتے. کہتے یہی فرق ہے. اسی کے اوپر پورے ہال میں تالیوں کی گونج تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہماری قومیت میں جو ٹو نیشن تھیوری کا تھا, اس میں ہر لحاظ سے کلچر لے لیں, ریلیجن لے لیں, ہر لحاظ سے ہم لوگوں میں اور ہندوؤں میں, خود قائد اعظم نے اسے ڈیفائن کیا کئی دفعہ کہ ہمارا کلچر الگ ہے, بلکہ ہمارے ہیروز الگ ہیں, اور ہمارے, اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم آج پاکستان کو ہم آزاد پاکستان میں ہم بیٹھیں, تو صرف اس میں اگر آپ یہ دیکھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ 200 سال کی اسٹرگل ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پہلے جو ہمارے جو لیڈر تھے وہ سر سید احمد خان تھے, کیونکہ جب جنگی آزادی ہوئی تھی, جنگی آزادی کے فوراً بعد جو ہے سر سید احمد خان صرف واحد شخص تھے جنہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہندو بہت زیادہ چلاک قوم ہے. انہوں نے یہ انگریز سرکار کو یہ ریئلائز کروایا کہ اس جنگی آزادی کے پیچھے ہم نہیں تھے, مسلمان تھے. آلدو کہ مسلمانوں کا کچھ زیادہ اس میں وہ تھی, کاوشیں تھیں اور وہ تھی, لیکن وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اب سارا کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا. اور آپ کو یہ یقین, آپ بڑے تعجب اس پہ بات پہ کریں گے کہ بڑی بڑی پوزیشن پہ جو مسلمان تھے ان کو ریپلیس کیا گیا ہندوؤں کے ساتھ. جب اس سچویشن میں سر سید احمد خان نے آتے ہی انہوں نے ایک پمفلیٹ, جس کو بکلیٹ بھی کہتے ہیں, وہ لکھا اسباب بغاوت ہند. انہوں نے یہ انگریز کو ریئلائز کروایا کہ صرف مسلمان نہیں تھے, مسلمانوں کی ایک ایلیٹ کلاس تھی, لیکن اس جنگ آزادی کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بے وجہ ایکسپینشن تھی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح یہ کریں گے تو یہ جو جتنا گلف ہے یہ زیادہ مزید ہوتا جائے گا, گیپ زیادہ ہوگا, اور مزید اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو آپ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مزید اپنے قریب کریں. تو اس کے بعد انگریز سرکار جو ہے انہوں نے تھوڑا سا ریئلائز کیا, اور پھر مسلمانوں کی وہ ہوئی. اور آپ نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد سر سید ہی واحد شخص تھے جنہوں نے ریلیجس آرتھوڈاکسی کے خلاف آواز پہلے بلند کی, اور اس کو کافر کہا گیا, انہیں فتوے ان پہ لگائے گئے. اور ایک مولانا قاسم تھے دارالعلوم دیوبند کے, جی انہوں نے جو ان کی فیور میں انہوں نے لکھا, تو پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک, ہم آج پاکستان میں ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ میں ملتی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ابھی ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی اشارہ کیا, یہ جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جو ٹرانزیشن ہوا یہ بہت ہی خوبصورت ہوا. اگر یہ تسلسل نہ ہوتا تو پاکستان, جیسے وہ اسٹینلے والپرٹ کی بات ہے نا کہ بہت کم لوگ تاریخ تبدیل کرتے ہیں, اس سے بھی کم لوگ جغرافیہ تبدیل کرتے ہیں, اور بہت ہی کم ہیں جو ایک نیشن بنا دیتے ہیں. قائد اعظم نے یہ تینوں کام کیے, لیکن وہ جو پیچھے ایک پروسیس چل رہا تھا وہ کتنی خوبصورتی سے قائد اعظم تک منتقل ہوا. دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس ہسٹوریکل پروسیس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری کو صحیح تناظر میں انٹرپریٹ, یعنی سمجھنے والے ہوں. تاریخ کو علم کا, قرآن میں بھی تاریخ کو علم کا ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ, لیکن اس کو سمجھنا, تاریخ کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنا
ہوا یہ کہ یہاں سلاطین کی حکومت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد مغل حکومت آپ دیکھ لیں، جس میں یہ جو ہندو کمیونٹی ہے یہ ان کے منسٹرز رہے ہیں. جی جی جی. کوئی انہوں نے ان کے ساتھ ہماری یہاں کی انگریز کے آنے سے پہلے کی تاریخ میں مسلم کمیونٹی کا تعلق حکمران طبقے سے تو تھا اس حوالے سے کہ حکومت مسلمان سلاطین کی تھی یا مغل کی تھی، لیکن سوسائٹی بڑی اوپن تھی. سوسائٹی اتنی اوپن تھی جی. کہ وہ تمام رات جو بطور شہری تو میں نہیں کہتا ہوں، دو بطور رعایا مسلمانوں کو حاصل تھی، جی. وہی ہندوؤں کی تھی، وہی سکھوں اچھا، کو اس کا تھی. ایک وہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی لیکن اکثریت ہندوؤں کی رہی. ہندوؤں کی تو یہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہے. اکثریت ہندوؤں کی رہی، مالی طور پہ ہندو آسودہ حال رہے. جی جی بے شک. یہ آپ دیکھیے، دوسری طرف آپ اسپین کو دیکھیں، 800 سال مسلمانوں کی حکومت کر دیا. اب جب کمپنی کی جگہ پہ تاج کی حکومت آئی اور باقاعدہ وہاں حکومت شروع ہوئی، تو ایک بہت بڑا تغیر جس کو سب سے زیادہ محسوس سید احمد خان نے کیا وہ یہ تھا کہ شہری کا تصور پیدا ہوا، رعایا سے سٹیزن کا. شہری کون ہوتا ہے؟ جس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں. یہ طور طریقے برطانویوں نے حکومت کرنے کے لیے سکھائے. جیسے آپ دیکھیے یہاں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ریل کا، وہ انگریز کے حکومت کو دوام دینے کے بنیادی عناصر میں سے ایک تھا. اسی طرح سے یہاں کانگریس قائم کی گئی، مسلمانوں سے کہا گیا تم بھی ایک سیاسی جماعت کرو. آغا خان یہ وہ، اس کو سب سے بہتر سمجھا، انٹرپریٹ کیا سید احمد خان نے. اب امر واقعہ کو تسلیم کر لینا سب سے بڑی نیکی ہے، اور وہ امر واقعہ یہ تھا کہ اب ہماری حکومت نہیں رہی. سید احمد خان بین السطور یہ بھی جانتے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں میں ایک کسان ہوں، میں ایک ہنرمند ہوں، میں ایک کاریگر ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نے حکومت کی، تو انفیکٹ وہ میں نے نہیں کی، وہ کچھ اور لوگوں نے کی جنہوں نے میرے لیے نہ تو الگ مدرسہ بنایا. یہاں بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے باغات تو آپ کو نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ یونیورسٹی، کوئی علیحدہ اسکول، کوئی علیحدہ ادارے قائم نہیں ہوئے. بس وہی وہ تھے جو ان کے لیے بھی جو سب کے لیے تھے. جی. تو یہ بھی آپ نے بہت اہم بات کی، یعنی مسلمانوں کی وسعت نظری اس سے نظر آ رہی ہے. پہلی بار دیکھیے دو چیزیں ہوئیں بدلی ہوئی صورتحال میں. ہماری مشکلات زیادہ کیسے تھیں؟ ہندوؤں کو غلامی کا صدیوں کا تجربہ تھا، انہیں زیر دست رہ کے بالادست طبقے کے ساتھ گزارا کرنے کا عملی تجربہ تھا. صحیح ہے. مسلمان نہ صحیح، انگریز صحیح. فارسی سیکھتے تھے اور فارسی کی لغت بھی لکھی، انگریزی سیکھنی شروع کر دی. ان کو تو فرق نہیں پڑا، مسلمانوں کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. تو یہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں، سب کانٹیننٹ میں غلامی کا پہلا تجربہ تھا. اب اس امر واقعہ کو سب سے تیز رفتاری سے سید احمد خان نے سمجھا، بھائی ٹھیک ہو گیا، رولز آف بزنس تبدیل ہو گئے. اب ہمیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ سمجھتے تو مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک. اور یہ بات ہمارا مذہبی طبقہ بائیکاٹ کر کے ایک سائڈ پہ ہو گیا. حضور وہ تقسیم جو سید احمد خان کی زندگی میں پیدا ہوئی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی، یعنی 19ویں صدی، 20ویں صدی اور آج 21ویں صدی میں وہ تقسیم ویسی کی ویسی ہے. تو یہ آپ نے بات کی تھی کہ یہ ہے وہ اجتماعی بصیرت جو سید احمد خان کے ہاتھوں سے اگلی جنریشن، یعنی اقبال ہو گئے، محمد علی جناح ہو گئے، یہ 1857 کے واقعے کے ٹھیک کم و بیش 20 سال 21 سال بعد پیدا ہوئے. اور جو تعلیم انگریزی انہوں نے حاصل کی، جدید تعلیم حاصل کی، یہ وہی دعوت تھی جس کا علم سید احمد خان نے اٹھایا. شمع سے شمع کیسے جلتی ہے اور اس کو کیسے کرتے ہیں، اور اس کو جو آج چلیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہم کر رہے ہیں. آج کے نوجوان کو جس کے ذرائع علم بالکل دوسرے ہیں، اس کو یہ چیزیں، میں لڑکا تھا تو میری سب سے بڑی تفریح کتابیں تھیں. اب کتابیں نہیں ہیں. جی اچھا، یہ میں نے جو اگلا سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا تھا، آپ نے اس کو خود ہی ایک جس کو کہتے ہیں تسلسل دے دیا. میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے سر سید احمد خان، آپ نے بھی اس سے کہا
سر سید احمد خان اور پھر اقبال اور پھر قائد اعظم تھاٹس کے اس تسلسل اور ارتقاء کو جس طرح بیان کیا، آج کی نسل تک کم از کم یہ 3 شخصیات تو نمائندہ ہیں، اور بھی شخصیات ہیں جن میں ہم محمد علی جوہر کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور شخصیات ہیں، لیکن یہ 3 بہرحال ایک نمائندہ شخصیات بنتی ہیں کہ سر سید سے اقبال اور اقبال سے پھر قائد اعظم۔ وہ تھاٹ آج کیسے نوجوان نسل تک پہنچائی جائے؟ اور آپ دونوں حضرات کو تو اس کا پریکٹیکل تجربہ ہونا چاہیے کیونکہ نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں آپ۔ جی اصل میں سر اگر آپ سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم کو دیکھیں، دی ور مین آف کریکٹرز، ٹھیک ہے، کوئی شک ایک اب سر سید احمد خان کی انہوں نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ماڈرن ایجوکیشن انہوں نے حاصل کیا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن تجوید کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور سیکھا ٹرانسلیٹ، پھر اسے انہیں پرشین آتی تھی، انہیں انگلش آتی تھی، انہیں اردو آتی تھی، اردو کے تو وہ چیمپئن تھے نا، اردو ہندی اردو کنٹروورسی آئی اس میں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں سے ان کو قوم میں کنورٹ کیا۔ لوگ تو ہوتے ہیں لیکن ایک قوم بنانا ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ سر سید احمد خان کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سائنٹیفک سوسائٹی رکھی جس میں انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کا، بالکل ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بات کی کہ ہم لوگوں کو اس غلامی کا ایک بالکل ہمیں اس کے ساتھ ہم ہو ہمیں نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ غلامی اگر نہیں بھی کرنی تو اتنے ہو جاؤ کہ تم لوگ کم از کم کمپیٹ کر سکو ہندوز کے ساتھ، اور وہاں پہ جو اور یعنی جو انگریزوں سے انہیں تجربہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو اس کا بھی تجربہ نہیں تھا، اور جو ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ کمپیٹیٹر بالکل برا سلوک کیسے کرتا ہے تو اس سے کیسے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ریلیجیس آرتھوڈاکس تھے ان سے بھی انہوں نے ٹکر لی۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، جیسے آج کل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آج کل بھی اس طرح کے ہمارے ایک طبقہ ہے جو ریلیجیس آرتھوڈاکسی ہے ہمارے ملک میں، ہم اس کے ساتھ بھی ہم ہر وقت کنفرنٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نہ صرف ان کو ماڈرن ایجوکیشن ان کو دلایا، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک چین بنائی اور مختلف جگہوں پر انہوں نے آ کے مسلمانوں کا اور یوتھ کا جو ہے نا ان کی ایشوز کے اوپر بات کی۔ جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہو کہ اردو ہندی کنٹروورسی تھی، یونائٹڈ پروونس اس وقت کہا جاتا تھا اور آج کل اس کو کہا جاتا ہے اتر پردیش، وہاں پہ ہندی کو انہوں نے ایز اے سیکنڈ آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا تھا انگریز نے۔ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپوز کیا اور یہ کیا۔ اسی طرح اگر آپ علامہ محمد اقبال کو دیکھیں تو انہوں نے بات کی ہے خودی کی، ٹھیک ہے نا، سیلف کی انہوں نے بات کی، کس کو کہا؟ یوتھ کو کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قائد اعظم کو دیکھیں تو قائد اعظم نے ہی لیڈ بائی این ایگزامپلس، قائد اعظم لیڈ بائی این ایگزامپلس ان سو مینی ویز نا۔ تو آپ اگر اس طرح، تو یہ وہ شخصیات تھے جنہوں نے ان کے یوتھ کو یہ سکھایا، کچھ نے اپنے کریکٹر سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان شخصیات کا ساؤنڈ کریکٹر تھا اور اپنے جو نظریات تھے اس کے پیچھے جو سیلف لیس ان کی سٹرگل تھی، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے نوجوان نسل کو ہم اپروچ کرتے ہیں۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں ہماری قوم کے، ہماری جو یوتھ کا جو فقدان ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے، کوئی ایسے لیڈرشپ نہیں ہے جس کو ہم جو ہے نا دیکھ کر ہمارے اپنے یوتھ جو ہے نا اس کو فالو کریں۔ اب آپ نے کہا کہ ہم اپنے یوتھ کو کیسے وہ کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے یہ ریئلائز کروانا ہوگا اپنے یوتھ کو کہ ہم لوگوں نے اگر آگے بڑھنے، آپ ویسٹ کی اگر آج پاکستان ڈے پہ آپ نے بہت خوبصورت آپ نے موضوع اٹھایا ہوا ہے، اگر آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں، دنیا کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی آپ کے ویسٹ میں ہے، دنیا کی ٹاپ کلاس کی ریسرچ لیبارٹری آپ کے ویسٹ میں ہے، دنیا کی ٹاپ کلاس کی جو انجینئرنگز اور ٹیکنالوجی جتنے بھی ہیں وہ آپ کی ویسٹ میں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ آلدو کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بلیس رکھا ہوا ہے، آئل ہے، گولڈ ہے، ہر ایک چیز سے ہم ویسٹ کو ان کی وہ کریں، لیکن کیپیبلٹیز بھی، ٹیلنٹ بھی ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ۔ اور اگر آپ ویسٹ میں اگر آپ پاکستان کو لے لیں تو 60% ہماری جو یوتھ ہے وہ انڈر 20 اور 30 ایئرز ہے، جو بہت بڑی ایک ہمارے لیے ایک جو ہے نا ایک ایڈوانٹیجس پوائنٹ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں یونیورسٹیز دیکھ لیں، اگر ہمارے ملک میں ریسرچ بلکہ پوری مسلم امہ میں آپ دیکھ لیں تو اس چیز میں ہمارے جب فقدان ہوگا تو ظاہری بات ہے تو ہم کس طرح۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بات کی، مجھے ڈاکٹر عنایت کلیم کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، میں نے کہیں بچپن میں پڑھا تھا ایک انٹرویو، ڈاکٹر IH عثمانی ہمارے ایک بہت بڑے جو سائنٹسٹ ہوتے تھے، تو وہ پوری دنیا میں، بلکہ وہ تو پریکٹیکل لائف میں پاکستان بننے سے پہلے ہی آگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پوری دنیا میں گھومے ہیں اور مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں اس انٹرویو کے کہ پر اسکوائر کلومیٹر جتنا ٹیلنٹ
پاکستان کے لوگوں میں ہے، اتنا وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اب اس کو ٹیپ کرنا ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ اس طرف سب سے بڑی توجہ ہمیں علم ہے، تعلیم سے اٹھایا سید احمد خان نے. جی 1902 میں نوجوان اقبال ایک مضمون لکھتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت، اور اصول پیش کرتا ہے کہ تیز ترین قومی ترقی کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں کرنی چاہیے. پرائمری ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں نہیں، پرائمری ایجوکیشن میں. 4 میں وہ صلاح دیتا ہے قومی زندگی کے عنوان سے اپنے مضمون میں کہ ہمیں سادہ تعلیم کی بجائے فنی اور تکنیکی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں تعلیم کے میدان میں جاپان کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ یقین مانیے، یہ 1904 کی بات کر رہا ہوں میں. آج بھی وہی بات علم میں دیکھیے، اقبال کہتے ہیں آسانہ ہو تو کلیمی ہے، اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ قوت کے بغیر مذہب محض فلسفہ بن کے رہ جاتا ہے. بھائی جان، قوت کہاں سے آئے گی؟ قوت علم کی قوت ہے. علم، اقبال کہتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہے، اور نہ اس کا کوئی ملک ہے. علم جس ضمیر میں اترتا ہے اسی کا ہے. انسان، اس کی علم کی ملکیت انسان کی ملکیت ہے. اب جس طرح ابھی اشارہ ہوا، ہم نے علم سے منہ موڑ لیا ہے. جب آپ علم سے منہ موڑیں گے تو علم آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. صحیح بات. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ولی اللہ، آج کی عبادت، آج کا تصوف لیبارٹری میں دن رات کام کر کے ریسرچ کرنے والا سائنسدان ہے. بالکل آج کل اچھا، ہم نے تحقیق سے منہ موڑ لیا، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا. اب آئیے ہماری یہاں یونیورسٹیز میں ایک ہمارے پروگرام کا وقت 2 منٹ رہ گیا. لاسٹ میسیج آپ کے اور پھر آپ کے. میں یہی کہوں گا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ کو فلکیات کا شوق تھا، اور اس نے ایک رصد گاہ بنائی ہوئی تھی جس کی سیڑھی سے گر کے وہ زخمی ہوا اور فوت ہو گیا. تو رصد گاہ کے ساتھ اگر اچھی سیڑھی بنا لیتا تو بچ جاتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس زمانے میں اس نے یہاں ایک رصد گاہ عامت الناس کے لیے، عوام کے لیے بنائی ہوتی تو ہم فلکیات کے علم میں کہاں ہوتے. ایجوکیشن میں آپ نے پیغام کے لیے کہا، وطن سے محبت کا عملی اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ساری سرمایہ کاری پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں لگائیں. بہت ضروری. یہ آپ نے بہت ایک مختصر میسیج، لیکن میں کہوں گا یہ کلیدی میسیج دیا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، آؤٹ آف سکول بچے. اب موضوع نہیں ہے، کسی اور پروگرام میں رکھیں گے. اگر تجاوز کی اجازت دیں تو ہائر ایجوکیشن سے سارا پیسہ نکال لینا چاہیے. جی 2 کروڑ یا 3 کروڑ بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں. اس پہ میرے ذہن میں انشاءاللہ اگلا پروگرام خاص طور پر اس پر کرنا ہے، اور ہم کہ یہ جو 2-3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان کے لیے فوری طور پہ کیا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ. میں سر بالکل کنکلوڈ کروں گا. میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جاپان کی انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے. جاپان میں آپ کو پتہ ہے کہ کلاس 6 تک بچے کو صرف مینرز سکھائے جاتے ہیں جی. کہ آپ نے واش روم کیسے اٹینڈ کرنا ہے، آپ نے بڑوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. صرف 6 ایئر. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ابھی جاپان میں 2 کروڑ روپے بھی کہیں چھوڑ کے چلے جائیں، 24 آورز نہیں تو 48 آورز میں آپ کو وہ 2 کروڑ روپیہ مل جائے گا. اتنی وہاں پر ایمانداری اور وہ ہے. ہم لوگوں نے بلڈ میں شامل کر دیتے ہیں. اگر جیسے آپ نے یوتھ کی بات کی ہے، اگر ہم نے واقعی ہم نے اپنے پاکستان کو آگے ترقی دینی ہے اور اس کو بنانا ہے تو ہم نے اپنی ساری انویسٹمنٹ اپنے یوتھ پہ کرنی ہوگی. ہم نے اپنے کورس کو اس طرح تبدیل کرنا ہوگا جو کہ ہماری ایک قوم کو بنا سکیں، جس میں خود ہی ریفلیکٹ ہو، نہ کہ یہ کہا جائے کہ سنڈریلا کب بھاگی اور کس کے ساتھ بھاگی. اس طرح کے شعبوں کو ہمیں نکال کر بامانی بنانا پڑے گا. بے معنی ایریا جو نصاب میں جو ایشوز ہیں اس کو ہم نے ریموو کرنا ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو سر میں بتا دوں، دیکھیں قائد اعظم سے جب ایم ایچ اصفہانی ملنے گئے زیارت میں، بس یہ آخری وہ ہے، ایم ایچ اصفہانی ملنے گئے زیارت میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اتنا کام نہ کریں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے. تو قائد اعظم مسکرا کر اسے بولا کہ بچے اب پاکستان بن گیا. شروع میں مجھے لگتا تھا کہ پاکستان بہت بڑے پتہ نہیں کیسے سروائیو کرے گا. ہم نے اتنے چیلنجز دیکھے، اب پاکستان ہے اور اللہ کی مدد سے ہمیشہ رہے گا. انشاءاللہ. بہت بہت خوبصورت دونوں شخصیت کا پیغام. جناب ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، جناب ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب، بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے اس کی کیئر کرنی ہے.
ہم سب نے اسے سنوارنا ہے، ہم سب نے بے لوث قوم کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا، یہ ملک ہمیں ترقی دے گا، یہ ملک ہمیں عزت دے گا، یہ ملک ہمیں خودی دے گا، یہ ملک ہمیں خوشحالی دے گا انشاءاللہ۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔